لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا جلسہ روکوانے سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ ڈپٹی کمشنر کو آج ہی جلسے کی اجازت بارے شام 5 بجے تک فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کیوں نہ ہر شہر میں جلسے کے لیے جگہ مختص کر دیں۔ آج جو اقتدار میں ہیں کل اپوزیشن میں تھے، کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جسے لوگ یاد رکھیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب عدالت میں پیش۔ سرکاری وکیل نے اپنے دلائل میں کہا حساس اداروں کی رپورٹس کی روشنی میں جلسے کی اجازت نہیں دی۔ پی ٹی آئی کی حالیہ جلسوں کی تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ جلسے میں عدلیہ مخالف، ریاست مخالف تقریریں ہوئی۔ اسلام آباد کے جلسے میں صحافیوں کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی گئی۔ علی امین گنڈا پور نے بھی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا۔ سرکاری وکیل کی جلسے سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے سبطین علی سے۔ سبطین بتائیے گا درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ سبطین آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بتائیے گا درخواست کو مسترد کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ جی بالکل، اور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو طریقہ انصاف کے جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر لاہور قانون کے مطابق آج شام 5 بجے تک درخواست پر فیصلہ کرنے کے ہدایات جاری کیا۔ علی حمزہ کی جلسہ کی اجازت کے دائر درخواست مقاضی جسٹس طارق ندیم نے قرار دیا کہ دیکھیں کہ یہ ملک ہے تو سب ہیں۔ آج آپ جو اقتدار میں ہیں، ماضی میں اپوزیشن میں بھی تھے، جہاں جلسے کے لیے 2-3 جگہ جو مختص کر دی گئی، جہاں صورتحال جو ہے یہ ہے کہ آگے جلسہ ہو رہا ہے اور پیچھے جو ہے جنازہ رک ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے علی حمزہ کی درخواست پر سماعت کی۔ بہت شکریہ سبطین علی، سوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور میں جلسے سے قبل پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ غازی آباد، شاہدرہ، ہربنس پورہ، ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے گئے۔ پولیس کا شاہدرہ میں انجینئر یاسر گیلانی کے گھر اور کزن کی فارمیسی پر چھاپا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اوان کے گھر پر چھاپا مار کر بھائی اور کزن کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کا صدر تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز کے گھر پر بھی چھاپا۔ شیخ امتیاز گھر پر موجود نہ ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے۔ ڈیفنس بھی پولیس نے تحریک انصاف کے 12 رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ راستہ بلاک کرنے سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ تحریک انصاف کے جلسے کی کال پر پولیس نے کنٹینرز بھی پکڑنا شروع کر دیے۔ ہفتہ اور اتوار سے قبل ہی شہر کے داخلی راستے بند ہو سکتے ہیں۔ لاہور میں جلسے سے قبل پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری۔ لاہور جلسے کی تیاریاں، تحریک انصاف کا کل ہر صورت جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے جلسے سے متعلق حکمت عملی بنا لی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے مختلف ریجنز کے رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ خیبر پختونخوا سے تمام قافلوں کو ثوابی انٹرچینج موٹر وے پر جمع ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ کے ارکان سے بھی ملاقات کی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان اپنے علاقوں کے لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ہر حلقے سے 500 کارکن لانے کا ہدف۔ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے قافلوں کے ساتھ ہیوی مشینری بھی ہوگی۔ کے پی سے جلوس کی سربراہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور خود کریں گے۔ کے پی ہاؤس میں تحریک انصاف کا مشاورتی اجلاس رہنماؤں کی مصروفیت کی وجہ سے جلد ختم۔ مختلف شہروں سے آنے والے قافلوں کو جہاں بھی روکا گیا وہیں جلسہ شروع کر دیں گے، ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ حکومت کل عوامی سمندر کا راستہ روکنے کی حماقت نہ کرے۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا سے جلسے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور قافلے کو لیڈ کریں گے۔ ثوابی انٹرچینج پر پورے صوبے سے قافلے پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ثوابی سے عوام کا سمندر لاہور کی طرف رواں دواں ہوگا۔ عوام کا سمندر کل لاہور سے ٹکرائے گا۔ لاہور کا جلسہ اسلام آباد جلسے سے بھی کئی گنا بڑا ہوگا۔ صرف خیبر پختونخوا کا قافلہ دیکھ کر جعلی حکومت کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ ثوابی میں سب جمع ہوں گے اور لاہور کی طرف رخ کریں گے۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ کل لاہور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے والا ہے۔ حکومت عوامی سمندر کا راستہ روکنے کی حماقت نہ کرے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے 2 صفحات پر مشتمل جامع خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا کسٹوڈین ہوں، اس لیے خط لکھ دیا۔ خط کے متن کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔
खत के मतन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखिर इंसाफ का कत्ल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा कि हिफाजती जमानत देकर लाहौर की मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने की हिदायत करता हूँ। हिफाजती जमानत देकर मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने की हिदायत करता हूं, ऐसा कहा गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर आजाद कश्मीर असेंबली गुलाम मोहिउद्दीन की नजरबंदी का लदम करार देते हुए उनके रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस अजजद जावेद गराल ने गुलाम मोहिउद्दीन की अहलिया दीवान की दरखास्त पर समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के जवाब पर बरहमी का इजहार किया है। 18 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर आजाद कश्मीर असेंबली गुलाम मोहिउद्दीन की नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इजलास आज दोबारा बुला लिया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तीसरा मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुख्तलिफ फैसले और इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर भी गौर किया गया। जराए ने बताया कि इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी गौर हुआ और कानूनी निकात और मुज़मरात का भी जायजा लिया गया। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला किया और इजलास आज दोबारा बुला लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुजव्वजा आईनी तरामीम पर बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमसे कहा गया अपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइनसाजी करें, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। जेयूआई और मौलाना फजलुर रहमान से उनकी पार्टी के 3 नस्लों से ताल्लुकात हैं। आइन की हिफाजत और जमहूरी निजाम में पीपल्स पार्टी का इतना ही किरदार है जितना जेयूआई का है। वो खौफ की सियासत करते हैं, न मजबूरी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कभी खौफ या मजबूरी की सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो दुरुस्त नहीं कह रहे, मैं अपने बयान पर खड़ा हूं। बिलावल भुट्टो को कहा था कि इस तरह की तरामीम ना करें, ये तबाही है। कामरान मुर्तजा का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द अमल। कहा बिलावल भुट्टो को कहा था इस किस्म की तरामीम की उम्मीद कम अज कम आपसे नहीं थी। कामरान मुर्तजा ने बहुत सी शिकों पर एतराज उठाया था। मुर्तजा वहाब कहते हैं आर्टिकल 8 में तरामीम की बिलावल और मौलाना दोनों ने मुखालफत की थी। अदालती निजाम को ठीक करना है, किसी एक फर्द को तमाम इख्तियारात नहीं देना चाहते। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ इंगेज किया। 21वीं तरामीम में कहा गया था मिलिट्री कोर्ट्स होंगी लेकिन हाई कोर्ट्स में अपील का हक होगा। पीटीआई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा मौजूदा हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है और बानी पीटीआई को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने अबूजर सलमान न्याजी और रऊफ हसन के साथ केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का मुत्तफिका आइन दिया। आज इसका नवासा जो इस आइन के साथ कर रहा है वो सबके सामने है। हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। अगर इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अबूजर सलमान न्याजी ने बानी के खिलाफ चलाए जाने वाले केस को सीक्रेट ट्रायल करार दिया और कहा कि जज के फैसले पहले से तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलमी इदारे जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा भी बानी की रिहाई का मुतालिबा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वकला की हड़ताल के बाइस अदालतों में उमूर शदीद मुतासिर हुए हैं। हजारों मुकदमात में पेश न होने के बाइस साइलिन को मायूसी का सामना है। मजीद सूरत हाल से आगाह करें पेशावर से नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद तैयब। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वकला का जो हड़ताल है वो दूसरे रोज़ भी जारी है और इस वक्त कोई भी जो है वो सरकारी वकील अदालतों में पेश नहीं हो रहा। सरकारी वकला का जो मुतालिबात है उनमें जो चीरा मुतालिबात है उनमें एक अलग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का क़याम है। इस तरह प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस का भी क़याम है। इसके साथ साथ जो है उनकी बुनियादी तनख्वाहों में 1.5% इजाफे का भी वो मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर है सरकारी वकला है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर है और इसके साथ साथ
جتنے بھی جو ہے وہ اسپیشل کورٹ سے خاص کر جو انسداد دہشتگردی کی عدالتیں ہیں ان میں جو پروسیکیوٹر ہے ان کے لیے گاڑیوں اور دیگر مراد کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. جو سرکاری گواہان ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں, ان کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے ٹرائل بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اگر وہ جو معمولی نوعیت کی کیسز میں جرمانے جمع ہوتے ہیں, سرکار کو سرکاری خزانے کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے جو ہے جرمانے جمع ہوتے ہیں, تو وہ جرمانے بھی جمع نہیں ہو رہے ہیں اور وہ عمل بھی رک گیا ہے, جس کے باعث جو ہے وہ سرکاری خزانے کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جی آپ کو بتائیں, اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد پارٹی پوزیشن میں تبدیلی. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن مرتب کر لی. نئی پارٹی پوزیشن میں قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم. تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا. اس سے پہلے 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا. نئے الیکشن ایکٹ کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تبدیل کر دی گئی ہے. تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کیا گیا ہے. نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUI سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا ہے. اسپیکر کے خط کے بعد نئی پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 110, پیپلز پارٹی کی 69 سیٹیں ہیں. اماد احمد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی اماد, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, قومی اسمبلی میں جو ہے وہ قومی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ مرتب کر لی ہے, اور جو سنی اتحاد کے اراکین ہیں اس کے مطابق 80 کی تعداد ہے سنی اتحاد کونسل کی. اس سے پہلے جو ہے 39 اراکین جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا. نئی الیکشن ایکٹ کے بعد جو ہے پارٹی پوزیشن بھی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے, اور تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUI سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی جو ہے پارٹی پوزیشن میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اسپیکر کے خط کے بعد فوری بعد جو ہے نئی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 110, پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں, MPM 22, کاف لیگ 5, IPP کے 4 اراکین ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ ضیاء, BAP اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن ہیں. اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل 80, JUI سے 8, آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے. PK, میپ, BNP, مینگل اور MWM کی ایک جو ہے وہ نشست ہے. ایک آزاد رکن نے قومی اسمبلی میں بھی جو ہے مسلم لیگ نون میں جو شمولیت اختیار کر رکھی ہے, اس کے بعد ان کی تعداد 111 ہو جاتی ہے. الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں 23 مخصوص نشستیں جو ہے وہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور JUI کو جو ہے وہ ملیں گی. مسلم لیگ نون 15, پیپلز پارٹی کو 5 اور JUI کو 3 مخصوص نشستیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں. جی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. اماد احمد, نئی پارٹی پوزیشن مرتب کی گئی ہے, اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 80 اراکین جو تمام کے تمام تھے ان کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی مینشن نہیں کیا گیا. جی بالکل, جو اپوزیشن کی کل تعداد ہے وہ 99 ہے, جن میں جو ہے وہ 80 اب جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں ہو گئی ہیں, جبکہ آزاد اراکین جو ہے وہ 8 ہیں, اور 8 کو بھی جو ہے PTI کا جو ہے کہا جا رہا ہے, لیکن ان کی بیگ جو ہے وہ PTI ہے, لیکن وہ جو ابھی تک وہ آزاد ہیں, وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. جبکہ سنی اتحاد کونسل کی تعداد جو ہے 8 ہو گئی ہے, جبکہ JUI کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد بھی 8 ہے. اس طرح تعداد 8 ہو گئی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. اماد احمد, آپ کے پاس پھر آئیں گے. خالد جمیل, بیورو چیف اسلام آباد, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. خالد صاحب, اسپیکر الیکشن کمیشن کو خط کے بعد پارٹی پوزیشن میں تبدیلی ہوئی ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن مرتب کر لی ہے. دیکھیں, یہ از خود جو ہے کہ جو مرضی کرتے پھریں, یہ اگر قرار دے دیں کہ یہ قومی اسمبلی آج سے سینٹ کہلائے گی, تو کیا سینٹ کہلایا جائے گا؟ اس کو نہیں کہلایا جائے گا نا. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ, اگر تو جب یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تو کیا اسی دن اسپیکر صاحب نے ایسا کیا؟ نہیں کیا, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو وضاحت جاری کرنی تھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک لیٹر لکھا تھا, اس کی وضاحت بھی سپریم کورٹ نے جاری کر دی. اور اس کے بعد جو ہے کہ جا کے جب آپ کے نمبر پورا نہیں ہوا, 2/3 آپ نے بہت کوشش کی, ترمیم نہیں کروا سکے, ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, تو اب جا کے اتنے دنوں کے بعد جو ہے کہ آپ ایک نئی خط بازی کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کسی طرح بھی اپنی جال سازی کے ذریعے یا کسی طرح بھی جو ہے کہ 2/3 حاصل کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. پہلے جو ہے کہ وہ مبینہ طور کے اوپر اب ارکان کے بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا, گھمایا گیا, اور پھر ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ ووٹ دیا جائے.
ابھی جو ہے کہ اگر اس طرح سے کر کے کہ جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ایک نہیں اس کے اوپر جو ہے وضاحت بھی دے دی گئی، تو اب آ کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ جو ہے کہ کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ اس سے بغاوت بھی آئی ہے، کیونکہ آئین میں ہی یہ درج ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل کرنا وہ ریاست اور حکومت کے تمام اداروں اور تمام جو ہے کہ ستونوں کے اوپر فرض لازمی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت کے فیصلوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے یا ان کو غیر مؤثر بنانے کے لیے مختلف ہتھیار استعمال کیے جائیں۔ گزشتہ 2 سال سے بدقسمتی سے پاکستان میں حکومتوں نے، چاہے اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے تھے پنجاب خیبر پختونخوا میں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے اور ڈیٹ بھی اناؤنس کی گئی، لیکن اسی الیکشن کمیشن نے، اسی حکومت نے اس وقت بھی جو ہے کہ آئین کو خاطر میں لائے بغیر جو ہے کہ آئین شکنی مسلسل کرتے رہے۔ ابھی بھی انہی تمام آئین شکن اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے حکومت کو 2/3 چاہیے اور آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی ان کے پاس ہے نہیں ہے، تو اس 2/3 کے حصول کے لیے پھر یہ ایک اور نئی آئین شکنی کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملات سارے کے سارے الٹیمیٹلی جو ہے کہ سپریم کورٹ میں جانے اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا اور حکومت کو وہاں پر ایک بار پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ پر خالد صاحب، اس سب کے بعد سپریم کورٹ کے اس وضاحتی حکم کا کیا ہوگا جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی، اس نے فیصلہ بھی دے دیا، ابھی ان کی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ جانی ہے۔ یہ صرف جو ہے کہ عدالت کے فیصلوں کو نہ ماننا اور بددیانتی کا مظاہرہ کرنا، یہ آئین شکنی کی جا رہی ہے بیسیکلی۔ آئین میں واضح طور پر درج ہے کہ آپ جب کوئی بھی کسی نقطے کے اوپر اختلاف ہوتا ہے اور آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور پھر عدالت اگر اس کا فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے، یا آپ اس کے سامنے نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں۔ وہ نظر ثانی کی اپیل ہوئی ہے تو آپ اس کا انتظار کریں۔ ابھی کیونکہ وقت تھوڑا ہے، یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہر حالت میں یہ فیڈرل کورٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے یہ 63A کو ختم کر کے کہ وہاں پہ جو ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ ہوتی ہے اس کو ووٹ شمار کرنا اور پھر نااہل قرار دینا، وہ اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ ترمیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ 2/3 آپ کے پاس ایوان میں نہ ہو، اور اس میں کرنے کے لیے جو ہے کہ یہ ابھی عدالتی فیصلوں پر بھی عمل نہیں کر رہے اور اپنی تشریح خود کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس کو اسٹیٹ آف ڈیفائنس کہا جاتا ہے قانون کی زبان میں، کہ جب ریاست یا حکومت خود جو ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کر جائے یا آئین پر عمل نہ کرے یا نافرمانی شروع کر دے۔ تو اس وقت پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جیسے سول نافرمانی نہیں بلکہ حکومت یا سرکار جو ہے وہ نافرمانی کی تحریک چلائی بیٹھی ہے اور ہر آئین اور قانون کو جو ہے کہ وہ بس کیا جا رہا ہے اور نافرمانی کی جا رہی ہے۔ تو حکومت کی طرف سے نافرمانی اس وقت ہمیں 2 سال سے نظر آ رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے 2 سال سے نافرمانی نظر آ رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں کیا جا رہا اور یہ لوگ خود ہی تشریح کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل، آپ ہمیں مکمل تفصیلات اور اپنا نیریٹو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ عماد احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ۔